کر چکے ہیں. یہ اس طرح پبلکلی آ کے اناؤنس نہیں کیا جاتا. وہ پہلے بات چیت کر چکے ہوں گے, کہیں گے کہ ہم اناؤنس کریں گے اور پھر ہمارا ڈیلیگیشن آپ سے ملے گا. ٹھیک ہے, 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات جو ہے نا انہوں نے بڑی اہم کی ہے, انہوں نے کہا کہ یہ وہ نقطہ ہے جس کے اوپر ان کی 2 حکومتیں فارغ ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, اور بلکہ 3 حکومتیں فارغ ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, ہمسایوں کے ساتھ. جی, اور وہ ہے ہمسایوں سے تعلقات. انہوں نے کہا جی ہم تمام ہمسایوں سے بہتر تعلقات بنائیں گے. بہت امپارٹنٹ. 12 اکتوبر 99 اور 2017 کی حکومت جو ہے وہ اس وجہ سے 2 حکومتیں ان کی گئی تھی کہ وہ انڈیا سے بہتر تعلقات بنانا چاہتے تھے. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی اور آخری بات جو میں سمجھتا ہوں بڑی اہم ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے. وہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ایک تو پی ٹی آئی سے کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں جو لڑنا چاہتے ہیں ہم ان سے نہیں لڑنا چاہتے. اور دوسری وہ بٹوین دا لائنز وہ اسٹیبلشمنٹ کو آل دو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ابھی ان کے اچھے تعلقات ہیں, یا ڈیل ہوئی ہے یا گل ہوئی ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کوئی ایک انڈیویجول تو ہے, لیکن اس انڈیویجول کے نیچے بھی تو بہت سارے لوگ ہیں نا. تو یہ ایک میسیجنگ ہے. تو یہ میرے خیال میں 4 باتیں یہ تھیں. اچھا اعزاز, میں ان کی سپیچ کو وہ بڑی ایک آرٹیکولیٹڈ تھی بڑی ایک وہ سپیچ, اور اس میں انہوں نے میں نے اس سے جو چیز کیچ کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ایک تو میاں نواز شریف نے بتا دیا ہے کہ آئندہ وزیر اعظم وہ خود ہوں گے. انہوں نے جب کہا کہ ہم آگے لے کے چلیں گے اور ہم آپ کو وہ دور لا کے دیں گے جہاں پہ چھوڑا تھا, اور دوسری طرف جب وہ شہباز شریف کو کہتے ہیں کہ لیپ ٹاپ تقسیم کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ کریں گے, وزیر تعلیم کے طور پہ نہیں کریں گے. اس کے علاوہ جو ایک معلومات بیس میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ آپ کی وزیر خارجہ کے طور پہ مریم نواز کا نام بڑے تسلسل کے ساتھ قریبی ساتھی میاں نواز شریف کو دے رہے ہیں کہ مریم کو مرکز میں آپ اپنے ساتھ لائیں اور وزیر خارجہ کے طور پہ وہ انٹریکٹ کریں پوری دنیا کے ساتھ, اور اگر مستقبل میں انہیں پارٹی لیڈ کرنی ہے تو ان کے رابطے پاور کے سارے مراکز کے ساتھ براہ راست ہونے چاہیے. یہ بڑی اہم خبر ہے. تو ایک تو یہ بھی انہیں کہا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ایک بات جس کا مجھے تھوڑا سا میری ذاتی لیول پہ مجھے گلا ہوا, میاں نواز شریف کے وہ سارے ساتھی جو سویلین بالادستی کے حامی تھے وہ اس انتخابی نتائج کے اندر میں نے ذبح ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. انہیں شاید کوئی ریسکیو کرنے نہیں آیا, جس طرح باقی کچھ سیٹوں کے اوپر مجھے نظر آیا ہے. اس میں ان کے برے وقتوں کے وہ جو ساتھی تھے ان کا ذکر نہیں تھا, اور شاید نون لیگ کی لیڈرشپ اپنے اس 10 سال کی حکومت اور اس کے دوران شاید انہیں مجھے لگا کہ شاید آج کی تقریر میں وہ انہیں بھلا دیا گیا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگلے مہینے سینٹ انتخابات میں میاں صاحب کے پاس چانس ہوگا کہ ان میں سے اپنے دیرینہ دوستوں کو جو اس میں دیکھیں, میاں جاوید لطیف ہیں, اس میں رانا ثناء اللہ ہیں, اس میں خواجہ سعد رفیق ہیں, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو فائر برینڈ لوگ ہیں جو سویلین بالادستی کا علم تھامے رہے ہیں برے وقتوں میں. میاں صاحب کے شیخ روہیل اصغر ہیں, شیخ روہیل اصغر بڑے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی ایکنالجمنٹ ہونی چاہیے جو میاں صاحب کے ساتھ سویلین بالادستی کا جھنڈا تھامے رہے ہیں. ان کی ایکنالجمنٹ ہونی چاہیے. آج کے جو انتخابات ہیں جس کے اوپر ایک بات میں نے نہیں سنی وہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے انڈیپینڈنٹس جو سب سے بڑی تعداد میں آئے ہیں, تو نہ صرف یہ کہ ہماری ایک کمزور جو ہے ایک ڈیموکریٹک حکومت فارم ہوگی, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی کے علاوہ ایوان بالا میں بھی مقتدر طاقتوں کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ آزاد لوگوں کی بنیاد پہ نیچے صوبائی اسمبلیوں میں الیکٹورل کالج سینٹ کا بھی وہی ہوگا, تو وہ آزاد لوگوں کو یعنی کہ ہاؤس آف فیڈریشن کے اوپر بھی سیاسی جماعتوں کے بجائے مقتدر طاقتوں کے من پسند لوگ قابض ہوں گے, اور دونوں ایوانوں میں وہی ڈیسیژنز ہوں گے جو پاکستان کے طاقتور حلقے چاہیں گے. اچھا چوہے صاحب, اس پہ میں جو آپ نے یہ 2 اس میں خاص طور پہ جو اہم پوائنٹس تھے, ایک یہ کہ نواز شریف کی جو تقریر ہے اس میں ایسے لگ رہا ہے نواز شریف خود وزیر اعظم کے لیے آ رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ مریم نواز جو ہے وہ وزارت خارجہ کے حوالے سے ان کو وہ کہا ہے. میری جو انفارمیشن ہے اس سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. ہم نے ٹاک شاک میں بھی جو 2 ہفتے پہلے وہ کیا تھا بات کہ یہ فائنل ہو چکا ہے, مریم نواز جو ہے وہ پنجاب میں ہوں گی اور شہباز شریف جو ہے وہ مرکز میں وہ لیڈ کریں گے. آج جو ہے نا میری انفارمیشن وہ جو پہلے والی تھی اس کی مزید مجھے وہ کنفرمیشن ملی, اور جو میری اطلاعات کے مطابق نواز شریف نہیں ہوں گے,
शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे और मरियम पंजाब में वज़ीर आला होगी। चलें जी, दो डिफरेंट बातें आई हैं, टाइम विल टेल के मियां साहब खुद क्यों वापस आए हैं, उनके केसेस क्यों खत्म हुए हैं, नाहिलियत लेकिन मैं क्यों ना खत्म आसिफ हुई की है। बात को तो लेट्स सी रैप अप करते हुए मैं ऐड कर दूं। मैं आज इलेक्शन कमीशन में था, तो वहाँ पर मुझे एक इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन वालों ने वो मेरे साथ को इंटरेक्ट करना चाहते, तो उन्होंने मुझसे एग्जैक्टली सवाल ये किया कि जी फ्यूचर जो गवर्नमेंट है वो क्या होगी। तो मेरी वहाँ पे जो सबमिशन थी वो यही थी कि बेसिकली जो फ्यूचर गवर्नमेंट है हमारी, वहाँ पे जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का रोल है वो ज़्यादा होगा, डिपेंडेंट होगी फ्यूचर गवर्नमेंट। उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि जब आपके पास अपना मसल नहीं हो, सिंपल मेजॉरिटी नहीं होगा, तो आप डिपेंडेंट होंगे बाकी जमातों के या इंडिपेंडेंट्स के, और तो फिर आपकी आर्म ट्विस्टिंग ज़्यादा हो सकती है, उसका जो लीवरेज बहुत ज़्यादा मिलता है। लेकिन क्या मसले का ये हाल है, तो आंसर इज़ नो, ऑफ कोर्स नो। तो वी विश कि जो भी गवर्नमेंट आए उसको पूरी स्पेस मिले। एक तो ये है सिविलियन गवर्नमेंट अपना काम मेहनत से करे, और जो हमारी मिलिट्री है वो थोड़ा स्टेप बैक करे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो सिविलियन अफेयर्स में आना ये खुद मिलिट्री के लिए ठीक नहीं है, ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये ठीक नहीं है, मुल्क के लिए भी ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात अच्छा शाह जी, इसमें मज़ीद हमने जैसे वो कहा कि एक इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे पोस्ट जो अब ये इलेक्शन है, कैसी हुकूमत बनने जा रही है, कौन कौन से इत्तेहादी जो है उसमें आने के लिए तैयार हो चुके हैं या बातचीत हो चुकी है। बिलावल भुट्टो का आपने देखा, उन्होंने क्लियर कट कहा था कि हम इनके साथ इत्तेहाद में नहीं बैठेंगे मरकज़ में। तो अब ये जो बना है, ये जो सिनारियो है, आप समझते हैं कि जरदारी साहब जो है वो बिलावल के अगेंस्ट ये फ़ैसला करके मरकज़ में इनके साथ आएंगे, और जो बाकी जमातें तो वैसे ही वो हमेशा तैयार होती हैं, मेन पीपल्स पार्टी का था। देखिए आसिफ अली जरदारी जो है ना, वो आप उनकी बहुत सारी चीज़ों पर इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल विजडम है ना, उससे इख्तलाफ आप नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू द लेवल ऑफ बिलावल, तो वो एक अलग पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अब्बा जी को नाराज़ करके पॉलिटिक्स कॉप बैड कॉप वाले जो है ना, तो वो हमारे एक दोस्त हैं जैगम साहब, तो उन्होंने बड़ा अच्छा तबसरा किया था कि बिलावल वो सियासतदान है, वो कबूतर है जो गुज़िश्ता 10 साल से उड़ना चाहता है, लेकिन उसको दुम से उसके वालिद ने पकड़ा हुआ है। मेरे ख्याल में इससे अच्छा तज्जिया कोई नहीं है। एक पॉलिटिक्स आपको करनी पड़ेगी। अच्छा ये मेरा ज़रा, हम आउट ऑफ पॉलिटिक्स हैं तो ये हम बात कर रहे हैं, अगर आप उनकी तरफ जाके इस तरह देखें, शरीफ फैमिली का देख लें, वो भी तो इसी तरह एक गुड कॉप एक बैड मैं कॉप वही अर्ज कर रहा हूँ कि जो अगर मॉडल देखा जाए, जो अभी तक सक्सेसफुल मॉडल है वो एग्जैक्टली यही है कि एक भाई जो है वो सख्त है और दूसरा नरम है, एक फैमिली का बंदा सख्त है और दूसरा नरम है। तो मेरे ख्याल में अभी तक सक्सेसफुल, अगर इसे सक्सेस कहते हैं, अगर इसे सक्सेस कहते हैं, जो बड़ा है वो तो वो यही है जहाँ पर गुड कॉप बैड कॉप हो दोनों। तो आप मतलब पीपल्स पार्टी को देख रहे हैं? मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी है। आप चॉइस साहब क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी आ जाएगी, और जो आज़ाद हैं पीटीआई के, उनमें से कितने लोग ज्वाइन करेंगे इसमें? मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठेगी। अच्छा, और अपोजिशन का जो रोल है वो पीटीआई को नहीं दिया जाएगा। उससे एक बयानिया बनता है कि सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं और अहले हक जो हैं वो सिर्फ पीटीआई के ये बंदे हैं जो बैठे हैं।